سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اس کے اسکوپ کے حوالے سے آنے والے وقت میں اس میں سیچوریشن ہو جائے گی یا یہ کام چلتا رہے گا؟ ٹی وی ہمارے بند پڑے ہوئے، گھر میں ایل سی ڈیز لگی ہوئی ہیں بٹ وہ بند پڑے ہیں. لائف اتنی بزی ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں فون سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. سوائے اچھی بات کہوں تھوڑی کڑوی ضرور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ٹی وی جھوٹ بولتا ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہوتا ہے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا فاطمہ وسیم صاحبہ کو. یہ انٹرپرینیورشپ پہ اردو پوائنٹ پہ 1 سال سے پروگرامز کر رہی ہیں. اس سے پہلے یہ تقریباً 1 سال نیو ٹی وی پہ بھی کام کر چکی ہیں، لیکن 5 سالوں سے یہ میڈیا کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور ہم ان سے آج یہ جانیں گے کہ انٹرپرینیورشپ جیسا ایک یونیک پروگرام انہوں نے کرنے کا کب، کیوں اور کیسے سوچا، اور یہ کس طرح سے گیسٹ لائن اپ کرتی ہیں، سٹوریز کو کور کرتی ہیں. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. اور خاص طور پہ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ الیکٹرانک میڈیا سے جب انہوں نے ڈیجیٹل پہ شفٹ کیا تو کیا مشکلات ان کو فیس کرنی پڑیں اور یہ سفر کیسا لگا، چیلنجز کیا تھے اور اس میں کیا سیکھا انہوں نے. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم فاطمہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. میم، آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ میڈیا کی فیلڈ کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ میڈیا فیلڈ میں آنا بیسیکلی میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا، بٹ جب میں نے میٹرک میں نے انفارچونیٹلی کیا بایولوجی سائنسز سبجیکٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب میں آئی اس میں انٹر میں تو میرے ڈیڈ نے مجھے بینکنگ لائن میں لگانے کی کوشش کی کہ تمہارے یہ سبجیکٹس ہیں لائک اسٹارٹس اکنامکس، انگلش لٹریچر، تم وہ کرو. پھر میں جب بیچلرز میں آئی دین آئی ڈیسائیڈ، میں کہا پلیز اب مجھے میس کمیونیکیشن میں جانے دو. میں نے آپ کی اور ماما دونوں کی مانی ہے، تو اب مجھے کچھ اپنا بھی کرنے دیں، چونکہ آپ مجھے میری کوئی لائن سیٹ ہی نہیں کرنے دے رہے. میں ٹیکسٹائلس میں جانا چاہتی تھی، گرافک ڈیزائنر بننا چاہتی تھی، انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر سنگر بننا چاہتی تھی، وہ ہر دوسرا بندہ ہی آج کل ویسے سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید سنگر بن سکتے ہیں. انفارچونیٹلی میں وہ بھی نہیں کر سکی. جب مجھے ان سب چیزوں سے روکا گیا، میں نے کہا پھر مجھے یہی کرنے دیں. پھر میں نے اپنا بہت ضد کے بعد، کافی بنانے کے بعد ان کو کہا کہ مجھے آپ چلیں دنیا نیوز ہی جانے دیں، انٹرنشپ کر لیتی ہوں گھروں کے پاس بھی. تم نے آف کام کرنا ہے، صحیح، تم نے کیمرہ کے سامنے نہیں آنا. صحیح، رائٹ، بالکل ٹھیک. جس وقت میں نے جب ان کو کہا چلیں ٹھیک ہے ابھی انٹرنشپ کرنے دیں، کم سے کم لیٹ می جسٹ گو آؤٹ، مجھے دیکھنے تو دیں. جو کہ بابا نے بینک کی انٹرنشپ کرائی، اس پہ مجھے اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بہت بورنگ سا لگا. بندہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ لائک بینک میں، بینکنگ از اے بورنگ لائن آل ٹوگیدر. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری پوری فیملی میں کوئی بھی میڈیا میں نہیں ہے، صحیح، سوائے میرے. ہاں 2 لوگ ہیں جو کہ سنگرز ہیں، ایک میوزک کمپوزر اور ایک سنگر ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے سنگنگ چھوڑ دی، ایک نے میوزک کمپوز ابھی بھی کرتے ہیں. بٹ اگر میڈیا میں پراپر اینکر کے طور پہ اگر اس وقت کوئی ہے تو وہ صرف میں، وہ پوری انٹائر فیملی میں اپنی. صحیح. اچھا میم، میں یہ جاننا چاہوں گا، اب آپ نے چونکہ بات کی ہے تو سنگنگ ویسے آپ نے اپنی کالج لائف میں یا اسکول لائف میں کی ہے؟ کی ہے. اچھا ٹھیک. اسکول لائف میں کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے تھے، اوبویسلی انٹر اسکول کمپٹیشن ہو رہا ہے، الحمرا کلچرل کمپلیکس میں ہمارے کمپٹیشنز ہوتے تھے، اس میں آئی واز بین اے پارٹ. بیسیکلی آپ کچھ میم ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے آپ آن اسٹیج یا آن کیمرہ کام کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، بیسیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ میرا پلان نہیں تھا، یہ اچانک والا پلان تھا. ٹھیک ہے، کہ اگر ایک دن آپ کو کوئی مائک لائک آپ بازار میں جا رہے ہو، لوگ آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں، اس سے پھر آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ نہیں یار، اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا. جب میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہر دوسرا بندہ اینکر بن سکتا ہے، تو میں نے کہا میں کیوں نہیں بن سکتی. اور اس وقت میری لائف کی اسٹرگل کچھ ایسی چل رہی تھی کہ بس اللہ نے مجھے راستہ دکھایا اور میں نے کہا چلیں پھر اسی راستے پہ اب چلتے ہیں. میم، اس وقت جو میڈیا پروفیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ موسٹلی ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو گیا ہے، اور جو نہیں ہوا وہ بھی آنے والے وقت میں ہو جائے گا، جو ابھی بظاہر اسٹیٹس اینڈ فگرز ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل پہ کام کرنا کتنا چیلنجنگ ہے؟ ڈیجیٹل پہ کام کرنا بیسیکلی چیلنجنگ ان کے لیے جن کے ابھی نیو چینلز ہیں. اگر کسی بنے بنائے چینل پہ آپ جاتے ہو جن کی ریچ بہت زیادہ ہے اور بہت اچھی، جن کا ایک نام ہے، اس پہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ چیز میں نے نوٹ کیا.
اگر آپ کسی چینل سے منسلک ہو, آپ ان کے لیے اگر گیسٹ لائن اپ کر رہے ہو تو آپ کے لیے صرف وہ کہتے ہیں نا چینل کا نام ہی کافی ہے, ایسا ہی. کیونکہ وہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو بلائے گا تو وہ ہنسی خوشی آئیں گے. ڈیجیٹل میں ایک جگہ پہ ہمیں ایک فلو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پے کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ کوئی آپ کا لنک نکل آتا ہے, بہت ڈیر نکل آتا ہے, بہت نیئرسٹ نکل آتے ہیں ان لوگوں کے لوگ, تو پھر تو آپ بڑے ایزیلی وداؤٹ پیمنٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ لنک نہیں نکلتا تو پھر آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, آپ نہیں ان کا انٹرویو کر سکتے. صحیح. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا, آپ اب تک بے شمار اسٹوریز بھی کور کر چکے ہیں اور بہت سارے بڑے لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا ہے, تو آپ کے اگر میں کہوں کہ ٹاپ فیوریٹ جو انٹرویو گیسٹ تھے وہ کون تھے اور ان کا آپ نے انٹرویو کب کیا؟ افتخار ٹھاکر صاحب, ان سے میری ایک بار ملاقات ہوئی تھی دوران انٹرنشپ ادھر دنیا نیوز میں, اور اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. میں ان کے ساتھ لفٹ میں اوپر جا رہی تھی, انہوں نے کہا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, انہوں نے مجھے دعائیں دیں کافی. ہی از اے ویری ہمبل پرسن. ہی از اے ویری ہمبل پرسن, اور ماشاء اللہ ان کے ساتھ میرا انٹریکشن اس قسم کا ہو گیا تھا کہ میں اسٹیج پہ جب بھی جانا, چونکہ میں جاگو لاہور کے ساتھ کر رہی تھی کام, ارملا حسن اس وقت ہماری اینکر تھی وہاں پہ, تو جب میں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اوبویسلی ان کے لیے گیسٹ لائن اپ کرنا, ان کو ریسیو کرنا, آپ کو پتہ انٹرنشپ پہ یہ لوگ کیا کچھ کراتے ہیں. تو افتخار سر سے میری اکثر واسع چودھری سے ان سب سے میری سیٹ پہ ملاقات ہوتی تھی ریکارڈنگ کے دوران. اور ان کے ساتھ جب میں نے ان کو میسیج کیا تھا, آئی ریممبر میں نے لاسٹ ویک آف نومبر میں کیا تھا لاسٹ ایئر, انہیں دنوں میں. ہی واز بزی سم ویئر, ان کی ریکارڈنگ تھی, وہ لاہور سے باہر تھے, وہ لاہور میں نہیں تھے. خود جب وہ واپس آئے فیب میں, مجھے آئی ریممبر 2 فیب کو مجھے ان کا میسیج آیا کہ بچے میں لاہور آ رہا ہوں, ٹھیک ہے کوئی ڈیٹ میں سا فکس کر لو, انٹرویو میں آپ کو کل نہیں تو پرسوں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آئی واز سو ہیپی, میں نے کہا میرا پرینک نہ ہو کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئے. ایگزیکٹلی, میں کہا ایسا کوئی پرینک نہ ہو. میں نے تو کوئی پیمنٹ بھی نہیں کی, چونکہ مجھ سے پہلے بہت سارے اینکرز نے ان کو کانٹیکٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے سب سے پیمنٹ مانگی تھی. سو میرا یہ ایکسپیرینس ایسا تھا کہ مجھے سارے کہتے ہیں فاطمہ اگر یہ ہو گیا نا تو یہ تمہارا چکا ہوگا. میں کہا نہیں, مجھے نہیں پتہ ہی کیا ہوگا, میں نے اللہ کا نام لے کے کوشش کی, لیٹس سی کہ یہ کتنا ایکزیکیوشن میں جاتا ہے. تو سر پرویز الہی صاحب کے گھر سے اس وقت لنچ پہ, انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں بھی اردو پوائنٹ جا رہا ہوں انٹرویو دینے. تو انہوں نے پوچھا فاروق ورائد صاحب کو دینے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, فاطمہ وسیم کو دینے جا رہا ہوں. اس بچی نے مجھے کہا وہ بچی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, میں اس کو جا کے انٹرویو دوں گا. ود ان 15-20 منٹس, ابھی یہ میں نے اپنے ہیڈ کو بات بتائی ہی ہے, وہ ہمارے آفس کے اندر کھڑے ہوئے تھے. صحیح. میں نے دروازہ کھولا, سب مجھے کہہ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے, وہ پرینک کر گئے تمہارے ساتھ. وہ سارے مجھے نا لائک ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے کافی لوگ. اینڈ آئی واز دا ون سوری اینڈ آئی واز دا ون. میں نے دروازہ کھولا ہے, میں نے کہا سر یہ دیکھ لیں سامنے کھڑے, اور سر میری شکل دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے نا. اٹ واز ریئلی سرپرائزنگ کہ اگلا بندہ چل کے آپ کے آفس آ رہا ہے جس سے آپ پچھلے 4-5 سال سے انٹرویو لینا چاہ رہے ہو, وہ نہیں دے رہا. سو وہ میرے لیے چھوٹی سی ہی صحیح, بٹ مجھے لگ رہا تھا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ جو کوئی نہ کر سکا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھرو کروا دیا. وہ میرے لیے ایک ہیپیسٹ مومنٹ تھا, جہاں پہ آپ کے باس آپ کے ساتھ خوش ہے, آپ کی ساری لائک اسٹاف دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ میرا ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اچھا میم, اس کے علاوہ اور 2-3 لوگ جن کا انٹرویو؟ عارف لوہار صاحب, ان کا تو میں نے خیر ابھی ریسنٹلی کیا, کوئی 2-3 ہفتے ہوئے ہیں, اور ان کے ٹائم کے لیے بھی میں پچھلے 2-3 مہینے سے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ مجھے پلیز ٹائم دے دیں. تو ان سے جب میں نے ون آف مائی انکل واز ریلیٹڈ ٹو ہیم, انہوں نے مجھے ٹائم لے کے دیا, اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے کیا. اچھا میم, آپ آنے والے وقت میں اگر تھوڑا سا فورس ہی کریں تو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے اور اس کے اسکوپ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جس طرح بہت زیادہ اینکرز ہیں, کیا آپ محسوس کرتی ہیں آنے والے وقت میں اس میں سیچوریشن ہو جائے گی یا یہ کام چلتا رہے گا؟ سچوریشن آئی ڈونٹ گیس کہ ہوگی, ہاں, بٹ یہاں پہ چونکہ ایک بہت کلیکٹیو قسم کا نا آپ کا جنرل قسم کا کانٹینٹ ہے سوشل پہ. سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہر وقت فون ہے, آپ جہاں بیٹھے ہو آپ سوشل میڈیا اسکرول کرو. الیکٹرانک میڈیا اگر دیکھا جائے تو ہم ٹیلی ویژنس نہیں دیکھتے, نو بڈی ہیو ٹائم. بالکل ایسے. ٹی وی ہمارے بند پڑے ہوئے, گھر میں LCDs لگی ہوئی ہیں بٹ وہ بند پڑے ہیں, پڑے خراب ہو جائیں گے ایک دن, جو کہ ہم سب اپنے فونس پہ لگے ہوئے ہیں. لائف اتنی بزی ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں فون سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے.
جب آن ون کلک آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے. اویلیبل ہے, بالکل ایسے, اور وہ اتنی انگیجنگ ہے کہ آپ ایگزیکٹلی اس میں سے ایک کے بعد ایک کانٹینٹ اگر دیکھیں, کوئی کار کا دے رہا ہے, کوئی فار ایگزامپل جنرل اسٹوری ہے, کوئی ویمن انٹرپرینیورشپ پہ ہے, کوئی سنگر کی بات ہے, کوئی شوبز کا ستارہ سامنے آ گیا, وہ اتنا انگیجنگ ہے کہ جیسے آپ اسکرال کر رہے ہو نا, آپ کے پاس وہ سارا کانٹینٹ آ رہا ہے. صحیح, تو وائی آر یو گوئنگ ٹو گو فار اے ٹیلی ویژن دین؟ بالکل ایسے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آنے والا وقت سارے کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہی ہے. صحیح, الیکٹرانک میڈیا کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. اسے وائی پولیٹیکل بیٹ پہ, پولیٹیکل بھی آج کل وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی جھوٹ بولتا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اگر میں سچی بات کہوں, تھوڑی کڑوی ضرور ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ٹی وی جھوٹ بولتا. ٹی وی پہ جتنے لوگ ہیں اوبویسلی وی آل نو کہ وہ کیسے کام کر رہے ہاں, ہیں. ڈویژن ہوئی ہے, ڈویژن ہوئی ہے ہر اور چیز کی, وہ پارٹی اس بازی طرح بہت سے ہے. چیزیں چل جو رہی یہاں ہیں. پہ آتے ہیں, جو بہت کم صحافی ایسے ہیں جو غیر جانبدار ہیں. ایگزیکٹلی. میرا پچھلے دنوں میں کچھ ایسا ایکسپیرینس رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا میری فیملی, انٹائر فیملی, اپنی برادری سمیت بات کرتی ہوں. کچھ ایسے ریلیٹیوز جن کو میں پوری لائف میں نہیں ملی ہوں گی, بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے ملی ہوں گی, اس کے بعد شاید ہی ملی ہوں. میں ان کے گھر گئی افسوس کرنا. ون آف مائی انکل ڈائڈ, ان کا ماشاء اللہ جو جنازہ بھی ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھایا تھا. سو میں ان کے گھر جب گئی ہوں تو میری خالہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں تمہاری آواز سے تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے. ماشاء اللہ میں گئی بھی کافی عرصے بعد. تو وہ میرے لیے تھوڑا سا تھا کہ اچھا خالہ نے مجھے دیکھا, کہاں دیکھا ہے نا, تھوڑا سا انٹرسٹ مجھے بھی ہو رہا تھا. میں نے کہا خالہ کہاں دیکھا ہے؟ خالہ کہہ رہی ہیں تم کہیں پہ کام کرتی ہو. اب نانو میری پاس بیٹھی ہوئی ہیں, جنہوں نے مجھے ایک عرصہ پہلے کہا تھا کہ تم نے اسکرین پہ کام نہیں کرنا. تو جب یہ والی ساری بات ہوئی, خالہ نے مجھے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے میں نے تمہیں اردو پوائنٹ پہ دیکھا ہے. اردو پوائنٹ بہت اچھا چینل ہے, بہت اچھی صحیح خبریں دیتا ہے. مطلب کہ آج آپ مجھے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس کا 100% کریڈٹ جاتا ہے میرے اردو پوائنٹ کے ادارے کو. صحیح, بالکل. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ بیٹھی ہوتی. اینڈ آنیسٹلی میرے جو باسز ہیں ان کو میں تھینک کرنا چاہتی ہوں, علی چودھری صاحب, ذیشان سر نے مجھے بہت ہیلپ کیا. اس کے بعد سر شاہد نذیر چودھری. ٹھیک ہے میم, آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت ساری سٹوریز جو کور کی وہ انٹرپرینیورشپ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا, اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ نے کون کون سی میجر سٹوریز کور کی؟ بیسیکلی اگر میں بات کروں اپنی ذات کی, ٹھیک ہے, بینگ اے ویمن, میں نے اپنی لائف میں کافی اسٹرگل دیکھا ہے, بہت زیادہ کچھ. چھوٹی سی عمر میں اپنی مدر کا لاس دیکھا, اس کے بعد گھر سنبھالا, پھر اس کے بعد بچوں کو دیکھا, پھر میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ کافی انڈلج تھی, بیکاز میرے ڈیڈ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. ہی از مائی ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ریلیٹیوس کی تنقید ہوتی ہے, پھر آپ کی فیملی کبھی سپورٹیو ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. ننیحال ددھیال والی سائڈ ہو گئی, وہ تھوڑا سا نا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. بٹ الحمدللہ اس چیز میں میری فیملی کافی سپورٹیو رہی ہے تھرو آؤٹ دیز ایئر. مجھے ایک وقت پہ, حالانکہ میری پوری فیملی میں جتنی بھی ماشاء اللہ خواتین ہیں وہ ساری ویل سیٹلڈ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اور کسی نہ کسی عہدے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے وہ چیز انسپائرنگ لگی. جب مجھے وہ چیز انسپائرنگ لگی تو میں نے کہا یار اگر میری کہانی ہو سکتی ہے تو عورتوں کی بھی, اور بھی عورتوں کی کہانی ہو سکتی ہے, کسی کی دکھ بھری ہو سکتی ہے, کسی کی سکسیس اسٹوری بھی ہو سکتی ہے. میں جب فیلڈ میں نکلی, کافی عورتوں سے میرا بات چیت ہوئی, میں ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے بعد پتہ چلا کہ یار ایک بندی پڑھائی کرتے کرتے اس نے بزنس اسٹارٹ کر لیا ہے. مطلب کہ وہ ایک وہ عورت بھی ہے جو رکشہ چلا رہی ہے, ایک وہ عورت ہے جو ریسٹورینٹ کی مالک ہے. ٹھیک ہے, ان سب کی ایک اسٹرگل اسٹوری ہے. مطلب کہ اگر ایک چھوٹے نیچے درجے پہ ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, انویسٹمنٹ کہاں سے کی, کیسے کی, کہاں سے پیسے آئے, کمیٹی کے پیسے لیے, آپ نے اپنی جمع پونجی لگائی, اپنا سونا بیچا, کیا کیا. ٹھیک ہے. کچھ ایسی عورتیں ہیں جو ڈیورسڈ ہیں, ان کے لیے کافی مشکلات ہیں. مطلب کہ یہ وہ اسٹوریز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ نے سوچا کہ ان کو میں ایگزیکٹلی ان کو بندہ ہائی لائٹ کرے, ان کو تھوڑا سا ہم وہ کر سکتے ہیں, کیا نام ہے, ان پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کو بھی پتہ نہیں کس کس کو ہیلپ مل چکی ہوگی ابھی تک. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اوبیسلی جب آپ ایک بندے کی اسٹوری دیکھ رہے ہو, ایک عورت وہ بھی تھی, میں نے دیکھا تھا, جو اپنی 2 بچیوں کو سڑک پہ سلا رہی ہے. اس کے ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس دے دیا دوسری شادی کے لیے. جب اس طرح کی آپ واقعات دیکھتے ہو نا, ڈیلی بیسس کی ایگزامپلس دیکھتے ہو, تو آٹومیٹیکلی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار, ہم عورتیں ہی اسٹرگل کیوں کریں.
میم میڈیا میں جب آپ آن کیمرہ آنا چاہ رہی تھیں یا جب آنے کا اتفاق ہوا تو اس کے بعد آپ کی انسپائریشن کوئی اینکر کوئی میڈیا پرسنالٹی اگر ہیں یا اس وقت بنے وہ کون ہے؟ میری انسپریشن ایگزیکٹلی بتاؤں تو مجھے خود بھی نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. اگر آنیسٹلی بتاؤں تو سین یہ ہوا تھا کہ جب میں نے آن کیمرہ آنے کا فیصلہ کیا تھا ان دنوں میں خود اپنی لائف کی ایک بہت بڑی اسٹرگل سے گزر رہی تھی. آئی ایم ناٹ گونا ڈسکلوز اٹ، اور میری اپنی ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی پیچھے. میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا، میں نے کہا نہیں یار اب کچھ کرنا ایسا ہے کہ ساری دنیا دیکھے کہ ہاں فاطمہ وسیم کوئی ہے اور وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ان دنوں مائنڈ بنا. ود ان 24 hours ایک چھوٹے سے ویب چینل سے اسٹارٹ کیا. آئی گیس چودھری غلام حسین کے بیٹے تھے، انہوں نے مجھے اس چیز میں ہیلپ کی، چونکہ وہ میرے لائک ماموں کے بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمارے پاس بھیج دو، ہم اس کو ٹرین کر دیتے ہیں. کیمرہ کانشیسنس میری ختم ہونے میں، کیمرہ شائنس ختم ہونے میں تقریباً 6-7 مہینے لگ گئے. میں کانٹیکٹ نہیں کر سکتی تھی، آئی کانٹیکٹ میرا بالکل زیرو تھا. میں ادھر رائٹ لیفٹ دیکھنا شروع کر دینا، لینس کی طرف نہ دیکھنا. اب تو الحمدللہ کافی گرپ آ گئی ہے. بہت تیز بولتی تھی، بہت تیز، کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں. بہت سارے فلاز تھے. ان سب کو اوور کم کرتے کرتے نیوز آنے سے پہلے مجھے تقریباً کوئی 7-8 مہینے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں نیوز آئی تب مجھے ہمایوں سلیم صاحب نے کافی ہیلپ کی، انہوں نے کی. پھر اس کے دوران میں، اب آپ سن کے تھوڑا سا یہ بھی ہوں گے، میں ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی تھی. میں PCR بھی چلا رہی تھی ساتھ. اچھا. PCR میں بھی میں نے کام کیا ساتھ، نیوز بلیٹنس کرانا اور باقی ساری چیزیں. اور وہ میں نے ود ان 1 hour سیکھ کے تو میں پینل پہ بیٹھ گئی تھی. ٹھیک ہے. چونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر، بیسیکلی میں سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہ رہی تھی. بٹ اس پہ کچھ لوگوں نے، میری موم کو یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ کیسے سافٹ ویئر کر پائے گی، ڈیٹا اس کو ریکور نہیں کرنا آتا یہ وہ. حالانکہ آئی واز دا فرسٹ ون جو میں اپنے کزنس کو ایون ایکسل بھی سکھا رہی ہوتی تھی. صحیح. اتنی میری اچھی ماشاء اللہ گریڈ تھی. آئی واز دا فل اسکورر کمپیوٹرز میں. کہ وہ بایولوجی سے ہوتے 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 ڈاکٹر میں نے نہیں بننا تھا، جو کہ انجیکشن سے ڈر لگتا تھا. ماما مجھے یہی کہتی تھی تم خود اتنا ڈرتی ہو، آدھا گھنٹہ پہلے پورا ہاسپٹل تم نے سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، تم کیسے لوگوں کو کیسے انجیکشن لگاؤ گی؟ تم رہنے دو، تم ڈاکٹر نہ بنو. ماں سے جان چھوٹی. خیر اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا جو ہے نا کیمرہ شائنس ختم ہوئی، الیکٹرانک میڈیا پہ آئی. الیکٹرانک میڈیا میں آنے کے بعد مجھے اس چیز کا تھوڑا سا وہ ہو گیا، مجھے اس چیز پہ ہو گیا تھا کہ مجھے سر نے موقع دیا لاہور رنگ اسپیشل کا پورا پروگرام کرنے کا سیٹلائٹ پہ. وہ میرا پہلا پروگرام تھا. اس کے بعد میں نئی بات ڈیجیٹل گئی تھی. نئی بات پہ ایک کلپ وائرل ہوا تھا 13 اگست کو جلسے پہ، عمران خان کے ہاکی اسٹیڈیم میں جو ہوا تھا. وہ 2 بچوں کا 3 بچوں کا ہوا تھا کہ ہم 3 بھائی مل کے ایک روٹی کھائیں، تم 2 بھائی پورا ملک کھاؤ. ٹھیک ہے. آئی تھنک یو ریمبر، وہ میرا کلپ تھا. ٹھیک ہے. جب وہ وائرل ہوا اس وقت ایک اچیومنٹ مجھے یہ فیل ہوئی تھی کہ مائی ڈیڈ کال می، ہی کال می، ہی واز جسٹ لائک فاطمہ تمہارا کلپ 1 ملین کراس کر گیا. میں نے کہا بابا میں نے نہیں نوٹ کیا، آپ اس وقت سے بیٹھ کے یہ نوٹ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں یہ نوٹ کر رہا ہوں تمہارا کلپ ماشاء اللہ 1 ملین کراس کر گیا. ہر بندے کے اس پہ وہی اسٹیٹس لگا ہوا تھا. وہ میرے بابا کی جو ہیپینس تھی نا، میرے ڈیڈ بہت سپورٹیو رہے ہیں. اگر ننہال سائڈ نے کہہ دیا نا تم نے اسکرین پہ نہیں آنا، تو میرے ڈیڈ نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں تم نے آنا ہے. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اس کے بعد پھر مجھے لائن آف ایکشن ملا کہ نہیں یار اب میرا یہ گول ہے، میں نے یہ سیٹ کر لیا، میں نے اینکر بن کے دکھانا ہے انشاءاللہ. اس دن کے بعد سے میری وہ ایک اسٹرگل اسٹارٹ ہو گئی. میم اب فیوچر میں آپ کیا دیکھتی ہیں اپنے آپ کو اور کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو ابھی آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہو جو آپ بننا چاہتی ہوں، وہ کیا ہے؟ اینکر بننا چاہتی تھی، بن چکی ہوں. سیٹسفائیڈ ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہوں. اب جہاں پہ لوگ مجھے باقیوں کی ایگزامپل دیتے تھے، اب وہ میری ایگزامپل میرے کزنس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ لو کہ یہ کہاں تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں نے اپنی کوشش کبھی نہیں چھوڑی. آگے اللہ میاں کو بہتر پتہ ہے کہ میرے لیے کون سا گول سیٹ بیٹھتا. میم ہماری یوتھ کو آج کل کلیئرٹی نہیں ہے اور بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی پریشانی، اکنامک کرائسس ہے، جابس کا بھی ایشو ہے، تو آپ ان کو اور خاص طور پہ خواتین کو کیا ایڈوائس دیں گی؟ جاب کرائسس بے شک ہے، بٹ میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ کائنڈلی اپنا خود کا بزنس کرے، اپنے آپ کو خود اتنا قابل بنائے کہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگے، آپ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو.
اور یوتھ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, ان کے گول سیٹ ہونے چاہیے کہ یار جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اپنے آپ کو 2 کشتیوں پہ سوار کریں گے آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. یو ہیو ٹو میک اے وے آؤٹ. اگر وہ وے نکلے گا تب آپ کلیئر ہوگے, ادروائز آپ کبھی بھی کلیئر نہیں ہوں گے. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اسپیشلی میں نے ان کا کافی دیکھا. ایون میری ون آف مائی خالہ, شی از مائی آنٹ ایز ویل, تو شیبا سرور, شی از اے پارٹ آف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایز ویل. سو جتنا میں نے ابھی تک دیکھا ہے ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ الیور کر رہے ہیں ویمن کو خاص طور پہ. تھینک یو سو مچ فاطمہ وسیم صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور تھرو آؤٹ ان کے انٹرویو میں ایک اسٹرگل کی کہانی تھی جس کو انہوں نے بیان کیا مختلف کہہ لیں کہ چنکس میں. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.